آج ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز پچھلے لیکچر میں جو ہم نے کیا تھا، پڑھا تھا، اس سے کریں گے، اس کا ریویو کریں گے. سب سے پہلے میں نے آپ کو کورس کا انٹروڈکشن کروایا تھا، جہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سیلز مینجمنٹ کے سبجیکٹ کو 5 ڈسپلنز میں ڈیوائڈ کیا گیا. سب میں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیلز مینجمنٹ فنکشنز اور اسٹریٹجیز کیا ہیں. اس کے بعد ہم سیلز پروگرام کو ڈیولپ کرتے ہیں. یہ وہ اسٹیپ ہے جہاں پر ہم 1-to-1 انٹریکشن کسٹمر اور سیلز پرسن کے درمیان ڈیولپ کرتے ہیں. تھرڈ اسٹیپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیلز گولز کیا ہیں اور سیلز آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیا ہے. فورتھ اسٹیپ میں ہم جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ سیلز پروگرام کو آگے کیسے بڑھایا جائے. یہاں پر ہم بنیادی طور پر 3 چیزیں دیکھتے ہیں کہ سیلز فورس کو سلیکٹ کیسے کیا جائے، ریکروٹ کیسے کیا جائے، ہائر کیسے کیا جائے، اور اس کے بعد اس کی ٹریننگ کیسے کی جائے. اور فائنلی جو ہمارا 5th فنکشن ہے، دیٹ از بیسیکلی موٹیویشن اینڈ لیڈرشپ آف دا سیلز فورس. پوائنٹ نمبر 2 جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، دیٹ پوائنٹ نمبر 2 واز بیسیکلی ریگارڈنگ دی آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز، کہ کسی بھی بزنس کے آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں. وہاں پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ آرگنائزیشن کے بنیادی طور پر 2 آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. سب سے پہلے پروفیٹیبلٹی اینڈ گروتھ، اور نمبر 2 سیٹسفیکشن آف دا اسٹیک ہولڈرز. اسی کو ہم نے آگے بڑھا کے یہ بات کی تھی کہ یہ آبجیکٹیوز آپس میں لنکڈ ہیں، اور ہم نے سروس پروفٹ لنک کی بات کی تھی کہ پروفیٹیبلٹی اور گروتھ آتی ہے کسٹمر سیٹسفیکشن اور لائلٹی سے. کسٹمر سیٹسفیکشن اور لائلٹی آتی ہے ہائی ویلیو آف سروسز سے، اور ہائی ویلیو آف سروسز آتی ہیں امپلائی سیٹسفیکشن اینڈ لائلٹی سے. اس کے بعد ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز کیسے پورے ہو سکتے ہیں. ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے بزنس کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے، اور ہم اپنے بزنس کو 4 فنکشنل ایریاز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے پروڈکشن یا آپریشنز، نمبر 2 فائنینس یا اکاؤنٹس، اور نمبر 3 ہمارے پاس ہیومن ریسورس مینجمنٹ یا HR ڈویژن، اور نمبر 4 فنکشن از سیلز اینڈ مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ اینڈ سیلز. تو یہ ہمارے 4 بزنس فنکشنز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنی ڈسکشن کو آگے لے کر گئے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بزنس فلاسفیز کیسے ایوالو ہوئی ہیں، اور یہاں پر ہم نے 4 بنیادی فلاسفیز کو ڈسکس کیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے پروڈکشن کانسیپٹ تھا، اور اس پروڈکشن کانسیپٹ کا انڈر لائن پرنسپل یہ تھا کہ پروڈکٹس کو میس پروڈیوس کیا جائے، لو پرائس پہ پروڈیوس کیا جائے، اور اس کے بعد ان کو وائڈلی اویلیبل کر دیا جائے تاکہ کسٹمرز کے لیے ان کو خریدنا آسان ہو جائے. یہ وہ زمانہ تھا جس وقت سپلائی کم تھی اور ڈیمانڈ زیادہ تھی، اس لیے پروڈکٹس جو کچھ بنتا تھا وہ آٹومیٹیکلی بک جاتا تھا. اس کے بعد دوسرا جو فیز تھا وہ پروڈکٹ کانسیپٹ تھا. یہاں پر ایمفیسس اس چیز پر آیا کہ پروڈکٹ کی کوالٹی کو بہتر کیا جائے، اس کو زیادہ ڈیوریبل بنا دیا جائے، اس میں زیادہ فیچرز ایڈ کر دیے جائیں. تو یہ پروڈکٹ کیونکہ باقی پروڈکٹ سے سپیریئر پروڈکٹ ہوگی، اس لیے یہ پروڈکٹ بھی خود بخود بکے گی. تو یہ بیسیکلی دوسرا کانسیپٹ تھا، دوسری بزنس فلاسفی تھی، جو کہ پروڈکٹ کانسیپٹ کہلایا. اس کے بعد تیسرا جو کانسیپٹ ہمارے سامنے آیا وہ آیا سیلنگ کانسیپٹ. سیلنگ کانسیپٹ میں جو بزنس مین کا ایمفیسس ہوا وہ یہ ہوا کہ اگر ہم نے اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنا ہے، جو کچھ ہم بناتے ہیں اگر اس کو ہم نے سیل کرنا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ اگریسو سیلنگ اور پروموشنل ایفرٹس کرنی پڑیں گی. اس لیے پھر آرگنائزیشنز نے سیلز فورس کو ہائر کرنا شروع کیا، سیلز فورس کو ٹرین کرنا شروع کیا، ڈسٹریبیوٹر نیٹ ورکس بڑے بڑے بنائے، اور پروموشنز کی، سیلز پروموشنز کی، ڈسکاؤنٹس، پریمیمز اور لکی ڈراز اور بہت ساری اس قسم کی چیزیں. اس کے بعد جو کانسیپٹ سامنے آیا وہ کانسیپٹ کہلایا مارکیٹنگ کانسیپٹ. اور یہ جو مارکیٹنگ کانسیپٹ ہے، اس کے بیچ میں بزنس مین اور جو بزنس گروز تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں وہ پروڈیوس کرنا چاہیے جو خود بخود بکے، یعنی کہ ہم ایسی پروڈکٹس پروڈیوس کریں جو کہ کسٹمر کی نیڈز پر بیس کر بنائی جائیں اور کسٹمرز کو سیٹسفائی کیا جائے. اور کسٹمرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم کسٹمرز کو ہر قسم کی فیسلٹی پرووائڈ کریں، ایک اچھی پرائس دیں، ایک اچھی پروڈکٹ دیں، ایڈورٹائزنگ بھی کریں، سیلز پروموشن بھی کریں، پرسنل سیلنگ بھی کریں، پبلک ریلیشنز کے اوپر بھی فوکس کریں. تو
یہ ساری چیزیں جو کہلائیں یہ مارکیٹنگ کانسیپٹ کہلایا. تو یہ بنیادی وہ 4 چیزیں تھیں جو ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھیں. اسی ڈسکشن کو ہم آگے لے کر چلیں گے اور اپنے آج کے لیکچر کو ہم اسی پوائنٹ سے آگے بڑھائیں گے. ناؤ اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنے لیکچر میں بنیادی طور پر جن چیزوں پر فوکس کریں گے وہ یہ ہیں. سب سے پہلے ہم سیلنگ کانسیپٹ اور مارکیٹنگ کانسیپٹ کو ذرا زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ سیلنگ کانسیپٹ سے جب بزنس کی فلسفی چینج ہو کے مارکیٹنگ کانسیپٹ کے اوپر آئی تو اس کے نتیجے میں کیا چینجز آئیں یا کن چینجز کو ہمیں لانا پڑا تاکہ ہم مارکیٹنگ کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کر سکیں. اس لیے دوسرا جو پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ پروڈکشن، فائنینس، HR اور مارکیٹنگ، یہ جو 4 فنکشنز ہیں یہ کس طرح سے چینج ہوتے ہیں اور کسٹمر کو ہم کہاں پر پلیس کرتے ہیں. جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے تو ہم اپنی ڈسکشن کو آگے لے کر جائیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس چینجڈ آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں سیلز مینجمنٹ کہاں پر آتی ہے اور جو مارکیٹنگ مکس ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں، آپ نے اپنے مارکیٹنگ کے کورس میں پڑھا ہے، اس مارکیٹنگ مکس میں سیلز مینجمنٹ یا پرسنل سیلنگ کہاں پر آتی ہے. جب ہم یہ چیزیں اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم سیلز مینجمنٹ پروسیس اس کو ڈیولپ کریں گے. جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ 5 ڈسپلنز میں ڈیوائیڈڈ ہے، 5 ماڈیولز میں ڈیوائیڈڈ ہے. تو وہاں پر اب ہم جا کر فوکس کریں گے کہ سیلز مینجمنٹ کا پروسیس کیا ہوگا. جب ہم اس سیلز مینجمنٹ کے پروسیس کو بھی سمجھ لیں گے تو ہم اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ سیلز مینجمنٹ کی فیلڈ میں آپ لوگوں کے لیے کیا کیا کیریئرز اویلیبل ہیں. اگر آپ سیلز کے پروفیشن کو جوائن کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا کیریئر کیسے بنائیں گے، کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ کا کیریئر پاتھ کیا ہوگا، ہم اس کو بھی دیکھیں گے. اور آخر میں آپ لوگوں کو اس کورس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہماری ٹیچنگ اسٹریٹجی کیا ہوگی. تو یہ بنیادی طور پر ہمارے آج کے لیکچر کے آبجیکٹیوز ہیں. تو آئیے اب ہم اپنے پہلے آبجیکٹیو کو لے کر چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیلنگ کانسیپٹ اور مارکیٹنگ کانسیپٹ میں کیا ڈفرینسز ہیں. اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر آپ سیلنگ کانسیپٹ کو دیکھیں تو سیلنگ کانسیپٹ بنیادی طور پر کیا ہے؟ سیل واٹ یو کین پروڈیوس. یہاں پر ہمارا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے فیکٹری، کہ پروڈکٹس کو ہم نے ایک فیکٹری لگا لی اور وہاں پر بنانا شروع کر دیا. یہ دیکھے بغیر کہ یہ پروڈکٹس ہمارے کسٹمر کی نیڈ کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. جب ہم دیکھتے ہی نہیں کہ کسٹمر جو ہے اس کو کیا چاہیے تو آبویسلی اس پروڈکٹ کو سیل کرنا مشکل ہے. دوسری چیز، جب ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہماری ایگزسٹنگ پروڈکٹس پر ہوتا ہے کہ یہ ہماری ایگزسٹنگ پروڈکٹس ہیں اور ان پروڈکٹس کو ہم نے سیل کرنا ہے. ان پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے جو ہم ٹول استعمال کرتے ہیں وہ ہے اگریسو سیلنگ اینڈ پروموشن. اس اگریسو سیلنگ اینڈ پروموشن کو ہم کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ہم مس آؤٹ کر دیتے ہیں. ہماری جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ نہیں ہوتی اور فائنلی جو ہمارا بلیو ہوتا ہے کہ ہمارے پروفٹس کیسے آئیں گے، وہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جتنا زیادہ بیچیں گے اتنے زیادہ ہمارے پاس پروفٹ آئیں گے. تو 4 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، ہمارا فوکس کیا ہے، ہمارے مینز کیا ہیں اور ہمارے اینڈز کیا ہیں. اوکے تو یہ جو بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں، انہی کو اگر ہم مارکیٹنگ کانسیپٹ میں چل کر دیکھیں تو مارکیٹنگ کانسیپٹ کے اندر یہ 4 چیزیں ہمیں کچھ اس طرح سے نظر آتی ہیں کہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ فیکٹری نہیں بلکہ مارکیٹ ہے. ہم کسٹمر کے جو نیڈز ہیں ان کو اینالائز کرتے ہیں کہ کسٹمر کی نیڈز کیا ہیں. جو ہمارے فوکس ہے وہ
ایگزسٹنگ پروڈکٹس نہیں ہیں، بلکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ کسٹمر نیڈ ہے. اوکے ہم نے اسٹارٹ کہاں سے کیا؟ ہم نے اسٹارٹ کیا مارکیٹ سے، اور ہم نے فوکس کس کے اوپر کیا؟ کسٹمر نیڈس کے اوپر. اور ہماری جو ایمفیسز ہے، ہماری ایمفیسز یا ہمارے جو مینز ہیں وہ ہیں انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز. اور انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز سے مراد ہوتی ہے کہ ہم جب پروڈکٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ پروڈکٹ بھی ہم کسٹمر کی نیڈس کو ذہن میں رکھ کے ڈیولپ کرتے ہیں. جو ہم پروڈکٹ کو پرائس کرتے ہیں اس کو پرائس بھی ہم کنزیومر کا انکم لیول دیکھ کے کرتے ہیں کہ جس کنزیومر کے لیے ہم پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کی افورڈیبلٹی کیا ہے. اس کے بعد ہم اس پروڈکٹ کو جب ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ یا اس کی پلیسمنٹ ہم ان تمام جگہوں پر کر دیتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسٹمر ان پروڈکٹس کو آ کے بآسانی خرید سکتا ہے. اینڈ آفٹر دیٹ وی آلسو promote the product through advertising as well as sales promotion as well as public relations, direct marketing and of course personal selling and sales management. تو یہ چیزیں ہم ساری ان این انٹیگریٹڈ مینر کرتے ہیں. جب ہم اس کو انٹیگریٹڈ مینر سے کر رہے ہوتے ہیں تو پروڈکٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں پروڈکشن کے ساتھ بھی لائز آن کرنا پڑتا ہے. ہم نے جب ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی ہے پروڈکٹ تو ہمیں اپنے لاجسٹکس سپلائی چین کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے. اور جب ہم نے پروڈکٹ کی ایک کوانٹیٹیز پروڈیوس کرنی ہوتی ہیں تو ہمیں ہر لحاظ سے اس کے لیے فائنینسز بھی چاہیے ہوتے ہیں. جب ہم نے پرسنل سیلنگ کرنی ہوتی ہے، سیلز فورس ڈیولپ کرنی ہوتی ہے تو ہمیں لوگوں کو، سیلز ٹیم کو ہائر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی بھی مدد لینی پڑتی ہے. تو ان ادر ورڈز پوری آرگنائزیشن کے اندر ہمیں مارکیٹنگ کو انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے. اور جو ہمارے پروفٹس آتے ہیں، جو ہمارے اینڈز ہیں، وہ ہمارے جو پروفٹس آتے ہیں، دیز پروفٹس بیسیکلی ناٹ کم فرام والیوم سیلس، دے کم فرام کسٹمر سیٹسفیکشن اینڈ ریپیٹ سیلس. ہم کسٹمرز کو ویلیو آفر کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں. سو ان نٹ شیل مارکیٹنگ کانسیپٹ از وی بیسیکلی پروڈیوس واٹ وی کین سیل. So marketing basically is the other side of the business. And what other side? That we see business from the point of view of the customer. Okay? So this is how we compare the two concepts of selling philosophy of doing business and marketing concept of doing business. آج کل تمام ماڈرن بزنسز سروائیو کرتے ہیں، تھرائیو کرتے ہیں، گرو کرتے ہیں، پروفٹس اور کسٹمر سیٹسفیکشن لے کر آتے ہیں بیکاز دے بلیو آن دا مارکیٹنگ فلاسفی آف ڈوئنگ بزنس. یہ تھا ہمارا فرسٹ آبجیکٹو، ٹو کمپیئر دیز ٹو فلاسفیز ان گریٹر ڈیٹیل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے مارکیٹنگ کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی ہے اور مارکیٹنگ کسٹمر کو سینٹر کر رہی ہے، وہاں سے کسٹمر کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پروڈکٹ کو ڈیولپ کروا رہی ہے پروڈکشن سے، اور باقی جتنے بزنس فنکشنز ہیں، چاہے وہ اکاؤنٹس ہے، چاہے وہ ہیومن ریسورس ہے، ان سب فنکشنز کے ساتھ بھی مارکیٹنگ کی انٹریکشن ہے تاکہ کسٹمرز کو یہ سیٹسفیکشن ڈیلیور کی جا سکے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو بزنس فنکشنز ہیں، جو بزنس کا اسٹرکچر ہے، کیا وہ وہی پہلے جیسا رہے گا یا اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی؟ یقیناً اس کے لیے ہمیں بزنس میں تبدیلی لانی پڑے گی. اور یہ اب ہمارا سیکنڈ آبجیکٹو ہے جس کو ہم آگے لے کے ڈسکس کریں گے کہ مارکیٹنگ فلاسفی کے اندر آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیا ہوگا. اب آپ اس چیز کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ شروع میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آرگنائزیشن کو ہم 4 فنکشنل ایریاز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. وہ ہیں پروڈکشن، فائنینس، ہیومن ریسورس اور مارکیٹنگ اینڈ سیلس. جب پروڈکٹ کانسیپٹ یا پروڈکشن کانسیپٹ کی بات ہو رہی تھی تو ان چاروں فنکشنز کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ برابر کے اہم فنکشنز ہیں.
چاروں کے چاروں فنکشنز ایک برابر ہیں. لیکن جب فوکس گیا سیلنگ کانسیپٹ کی طرف تو وہاں پر آرگنائزیشنز نے کہا نہیں یہ چاروں فنکشنز برابر نہیں ہیں, بلکہ مارکیٹنگ اینڈ سیلز کا جو فنکشن ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ فنکشن ہے. اٹ از اے مور امپورٹنٹ فنکشن کمپیئرڈ ود ریسٹ آف دا 3 فنکشنز. تو سیلنگ کانسیپٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ مارکیٹنگ جو ہے وہ زیادہ اہم فنکشن ہے. جب ہم مارکیٹنگ فلسفی میں چلے گئے تو وہاں پہ جا کے ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹنگ صرف ایک زیادہ اہم فنکشن نہیں ہے, بلکہ یہ ایک انٹیگریٹو فنکشن ہے. یہ سارے ڈپارٹمنٹس کو آپس میں انٹیگریٹ کرتا ہے, اور جو کسٹمر ہے اس کو ہم نے آرگنائزیشن کے سینٹر میں پلیس کیا, اور ہم نے کہا کہ جو کسٹمر ہے وہ کنٹرولنگ فنکشن ہے. تو ہم نے اب آرگنائزیشن کے 5 فنکشنز بنا دیے. ایک کسٹمر اٹ سیلف وچ از دی کنٹرولنگ فنکشن, اس کے اوپر اس کو جو سراؤنڈ کر رہا ہے دیٹ از دی مارکیٹنگ فنکشن, اور پھر باقی کے تینوں فنکشنز جو ہیں وہ مارکیٹنگ فنکشن کے اراؤنڈ سراؤنڈ کریں گے, اور مارکیٹنگ ان تینوں فنکشنز کو انٹیگریٹ کرے گا. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ بنیادی طور پر ہمارے جو 2 آبجیکٹیوز تھے وہ پورے ہو گئے. پہلا آبجیکٹیو یہ کہ سیلنگ اور مارکیٹنگ کانسیپٹ کے اندر کیا ڈفرینس ہے, اور اس ڈفرینس کے نتیجے میں جب آرگنائزیشنز نے مارکیٹنگ کانسیپٹ کو یا مارکیٹنگ فلسفی آف ڈوئنگ بزنس کو اون کر لیا, اس کو اپنے آرگنائزیشنز میں یہ طے کر لیا کہ ہم امپلیمنٹ کریں گے, تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا اسٹرکچر کے اندر چینج آئے گی. اب ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹنگ کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارا وے فارورڈ کیا ہوگا, ہم کیا کیا ایکٹیویٹیز کریں گے کہ ہم اس مارکیٹنگ کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کر سکیں, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان ایکٹیویٹیز کے بیچ میں سیلز مینجمنٹ کہاں پر آتی ہے اور سیلز مینجمنٹ کا رول کیا ہے. اوکے, تو یہ جو بنیادی عمل ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم 3 پروسیسز کرتے ہیں. سب سے پہلے جو کام ہمیں کرنا پڑتا ہے دس از نون ایز مارکیٹ سیگمنٹیشن. مارکیٹ سیگمنٹیشن سے کیا مراد ہے کہ ہم ٹوٹل مارکیٹ کو, فار ایگزامپل پاکستانی مارکیٹ, پاکستان کی تمام جو آبادی ہے دس ول کانسٹیٹیوٹ پاکستانی مارکیٹ. اب یہ پاکستانی مارکیٹ کو ہم مختلف بنیادوں پر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں بیسز آف سیگمنٹیشن. ان کو ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے, لیکن صرف میں اس کو ذرا سا ایکسپلین کروں گا کہ ہم فار ایگزامپل پاکستانی مارکیٹ کو جیوگرافی کی بیس پہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. وی کین ڈیوائڈ پاکستان آن دی بیسز آف پروونسز, فار ایگزامپل کہ ہمارے پاس پنجاب ہے, ہمارے پاس سندھ ہے, بلوچستان ہے, ناردرن ایریاز ہیں. ان ایریاز میں ہم پاکستانی کنزیومرز کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. بائی اینڈ لارج جو کنزیومرز ان ایریاز میں رہتے ہیں وہ ان کی بہت ساری نیڈز ایک جیسی ہیں, ان کے کلچرز ایک جیسے ہیں, ان کا رہنا سہنا ایک جیسا ہے, ان کے کپڑے, ان کا کھانا, یہ چیزیں ایک جیسی ہیں. تو جب ہم کسٹمرز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں مختلف بیسز کے اوپر تو ان کی نیڈز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے نسبتاً بہت آسان ہو جاتا ہے. اب ہم نے پوری پاکستان کی مارکیٹ کو ڈیوائڈ کر لیا, اس کو ہم نے جیوگرافی کی بیس پہ ڈیوائڈ کر لیا, یا ہم نے اس کو جینڈر کی بیس پہ میل فیمیل کے اوپر ہم نے ڈیوائڈ کر لیا, یا ہم نے اس کو ایج کے اوپر ڈیوائڈ کر لیا, مختلف ایج گروپس ہم نے بنا لیے. آبویسلی جو مختلف جینڈرز ہیں میل فیمیل ان کی بہت ساری نیڈز سملر ہیں. سملرلی جب ہم مارکیٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ایج کی بیسس پہ تو ڈفرینٹ ایج گروپس کی نیڈز ایک جیسی ہیں. تو جب ہم نے مارکیٹ کو ڈفرینٹ سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر لیا تو اس کے بعد دوسرا جو اہم پروسیس ہے وہ ان مارکیٹ سیگمنٹس میں سے اپنے لیے کسی سیگمنٹ 1 کو 2 کو 3 کو یا سب کے سب سیگمنٹس کو سلیکٹ کرنا کہ ہم کس سیگمنٹ کے لیے اپنی پروڈکٹس بنائیں گے, سروسز بنائیں گے اور ان کو مارکیٹ کریں گے. ہم ایک سیگمنٹ سلیکٹ کرتے ہیں, 2 سیگمنٹ سلیکٹ کرتے ہیں, یا اس سے زیادہ سیگمنٹس سلیکٹ کرتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرے گا
کہ ہمارا بزنس کتنا بڑا ہے, ہمارے پاس کتنے زیادہ ریسورسز ہیں. ریسورسز صرف not just the financial resources but human resources, skills, experience, ہماری نو ہاؤ, مارکیٹ کی, انڈسٹری کی, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ڈٹرمن کریں گی کہ ہم کون سی سیگمنٹ کو اپنے لیے سلیکٹ کریں اور اس کے لیے ہم پھر پروڈکٹس اور سروسز بنا کے سیل کر سکیں یا مارکیٹ کر سکیں. یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹارگٹ مارکیٹنگ. اب جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کسی ایک یا دو مارکیٹس کے لیے ہم پروڈکٹس بنائیں گے, سروسز بنائیں گے, ان کو ہم مارکیٹ کریں گے, تو اس کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کس ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے ہم کون سی پروڈکٹ بنائیں گے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کریں کہ ایک ڈیری کمپنی ہے جو کہ ڈیری پروڈکٹس بناتی ہے, ملک, یوگرٹ, پاؤڈر ملک ایٹسٹرا, بٹر, یہ ساری چیزیں بناتی ہے. اب یہ کمپنی اگر یہ طے کرے کہ ہم اپنی پروڈکٹس کو 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو سیل کریں گے, تو اس کے لیے پھر انہیں مختلف قسم کے پروڈکٹس ڈیولپ کرنے پڑیں گے. ایسے بچے جو 1 سال سے کم عمر کے ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ پروڈکٹس بنیں گی. ایسے بچے جو 1 سال سے لے کے 3 یا 4 سال کی عمر کے لیے ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ پروڈکٹ بنے گی. اور جو بچے بڑے ہو گئے ہیں, 4 سال سے بڑی عمر میں چلے گئے ہیں, ان کے لیے ڈفرینٹ پروڈکٹ بنے گی. اور آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی بہت ساری پروڈکٹس آپ کو نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ جب آپ ساری پروڈکٹس دیکھتے ہیں, جب آپ یہ بڑا کلیئرلی آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر پروڈکٹ کی پرائس علیحدہ ہوگی, ہر پروڈکٹ کی پروموشن علیحدہ ہوگی, اس کی ایڈورٹائزنگ علیحدہ ہوگی, اس کی پیکیجنگ علیحدہ ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو ہم ایک سیگمنٹ کے لیے یا دوسری سیگمنٹ کے لیے مختلف پروڈکٹس لے کر آتے ہیں, اور ان مختلف پروڈکٹس کے لیے ہم باقی چیزیں بھی مختلف کرتے ہیں, جن میں پرائس ہے, جن میں ان کی پیکیجنگ ہے, جن میں ان کی پروموشن ہے, جس میں ان کی ڈسٹریبیوشن ہے, یہ ساری چیزیں. تو بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ان ڈفرینٹ پروڈکٹس کو پوزیشن کرنا پڑتا ہے. ٹارگٹ مارکیٹ یا ٹارگٹ کسٹمر, جو ہمارا کسٹمر ہے, اس کے ذہن میں ہمیں اپنی پروڈکٹ کا ایک امیج قائم کرنا پڑتا ہے ریلیٹو ٹو دا کمپٹیشن. تو اب آپ دیکھیے 3 پروسیسز ہو گئے. سب سے پہلے مارکیٹ سیگمنٹیشن, مارکیٹ سیگمنٹیشن کے بعد ٹارگٹ مارکیٹنگ, اور ٹارگٹ مارکیٹنگ کے بعد ہم بات کرتے ہیں پوزیشننگ کی. اور پوزیشننگ کیا ہے؟ اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو پوزیشننگ کو ہم یہ کہیں گے ٹو کریٹ اے ڈسٹنکٹیو امیج آف آر پروڈکٹ ان دی مائنڈ آف دا کسٹمر ریلیٹو ٹو دا کمپٹیشن. یہ جو ہمارا کمپٹیشن ہے آخر اس کی بھی کوئی پروڈکٹ ہے, تو اس پروڈکٹ کے مقابلے میں ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ کیسی ہے, اس کے بارے میں کسٹمر کیا سوچتا ہے. اب یہ جو ہم اپنی پروڈکٹ کو پوزیشن کرتے ہیں, یہ پوزیشننگ مارکیٹنگ مکس کے ذریعے کی جاتی ہے. مارکیٹنگ مکس آپ لوگوں نے اپنی مارکیٹنگ کے کورسز میں بہت اچھی طرح سے پڑھا ہوگا. بنیادی طور پر 4 چیزیں ہوتی ہیں: پروڈکٹ, پرائس, پلیسمنٹ اور پروموشن. ان 4 چیزوں کو ہم مارکیٹنگ مکس کہتے ہیں. لیکن یہ کانسیپٹ اب تھوڑا سا اور ایڈوانس ہو گیا. اس کے بیچ میں 3 اور چیزوں کو انکلوڈ کر دیا گیا. گو کہ یہ چاروں چیزیں بہت کمپریہنسولی ہر چیز کو کور ضرور کرتی ہیں, لیکن جو اگلی 3 چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہم سیپریٹلی اس لیے مارکیٹنگ مکس میں انکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا رول بہت زیادہ ہے پروڈکٹ کو پوزیشن کرنے کے لیے. یہ 3 چیزیں ہیں: پیپل, لوگ, امپلائیز جو آرگنائزیشن کے ہیں. اس کے بعد پروسیسز کہ ہمارے سسٹمز اور پروسیجرز اور پالیسیز جو آرگنائزیشن کی ہیں ریلیٹڈ ٹو سیلز اینڈ مارکیٹنگ, ان کی ہم بات کرتے ہیں.
اور آخر میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے فزیکل ایویڈنس، کہ کوئی بھی پروڈکٹ جب سیل کی جاتی ہے تو اس کو کسی نہ کسی ریٹیل آؤٹ لیٹ کے اوپر رکھ کر سیل کیا جاتا ہے. میں ڈائریکٹ مارکیٹنگ کی بات نہیں کر رہا. جب ہم ڈائریکٹ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یس پھر ہم ڈور ٹو ڈور ڈلیوری بھی پروڈکٹ کی دیتے ہیں، لیکن جنرلی میجورٹی آف دا بزنس از ڈن تھرو ریٹیل آؤٹ لیٹس اور تھرو ادر آؤٹ لیٹس جس میں ہول سیلرز بھی آ جاتے ہیں. تو جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان تین چیزوں کو ایڈیشنلی دیکھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے ہم اب یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ مکس صرف 4 چیزیں پروڈکٹ، پرائس، پروموشن اور پلیسمنٹ نہیں ہے، بلکہ 3 اور چیزیں بھی ہیں. اور دیر آر ناؤ 7 ایلیمنٹس آف دا مارکیٹنگ مکس. اور وہ 3 چیزیں جو ایڈیشنل ہیں وہ کیا ہیں؟ پیپل، پروسیس اینڈ فزیکل ایویڈنس. تو ہم اگر یہ کہیں کہ مارکیٹنگ مکس ایلیمنٹ 7 ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروڈکٹ، پرائس، پروموشن، پلیسمنٹ، پیپل، پروسیس اینڈ فزیکل ایویڈنس، یہ 7 چیزیں مارکیٹنگ مکس کو ڈیفائن کرتی ہیں.